السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج ہمارے مہمان ہیں صوبائی وزیر خزانہ و پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، اور آج ان سے بات کریں گے ان 26 ارکان کے حوالے سے جن 26 ارکان کو معطل کیا گیا، ان کے خلاف ایک درخواستیں دی گئیں، اہم رہنماؤں کی جانب سے درخواستیں دی گئیں مسلم لیگ نون کے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ درخواستیں مسترد کی اور اب ان درخواستوں کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے رکن اسمبلی ہیں افتخار حسین چچڑ، ملک احمد سعید اور امجد علی جاوید، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ چیلنج ہو سکتی ہے؟ چیلنج ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی پر بھی بات کریں گے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان سے۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ میاں صاحب کیوں پیچھے پہ گئے 26 ارکان دے؟ دیکھیں سارے تھوڑے جو ہیں ہم نے تو ان کو جو ہے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، اور وہ ہم کیس جو ہے ہم نے کہا تھا جی ان کو فی الحال بحال کر دیا جائے، اور پھر اسپیکر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہے ہم نہیں چاہ رہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم ان 26 اراکین کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کریں، اور ویسے ہی اگر انہوں نے اپولوجائز کر لیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، معافی مانگی تھی باقاعدہ؟ جی بیٹھ کے بالکل بڑے اچھے طریقے سے ساری گفتگو ہوئی اسپیکر صاحب کی۔ تحریری بھی بات ہوئی؟ تحریری کچھ ہمارے دوستوں کا خیال تھا کہ تحریری کچھ اس میں لکھا جائے۔ رولز آف پروسیجر 223 کا معاملہ؟ ہاں 223 کا معاملہ، بالکل 223 کا معاملہ تھا، تو اس حوالے سے تھا کہ تحریری، مگر وہ انہوں نے کہا جی کہ تحریر کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اتنے میچور ہیں اور اتنے سینئر لوگ ہیں، تو جو یہاں پہ بیٹھ کے اگر ہماری آپس میں بات ہو جاتی ہے تو اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو اس کے بعد ہمارا ایک سیشن آیا، اور اس میں شروع میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا وائلیٹ کیا، مگر جب ان کو ہم نے یاد کرایا ان کا وعدہ جو کہ وہ آپ نے جو ہم سے چیز بیٹھ کے طے کی تھی اس کے مطابق ہم نے اسمبلی کو چلانا تھا، تو پھر آپ نے دیکھا اس کے مطابق وقتی طور پر اچھے بچے بن گئے۔ ہاں پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے اس بڑے خاموشی سے وہ جو 223 تھا اس کے مطابق جو اس میں لکھا ہوا ہے رولز کے مطابق، سب تیسرے دن پھر وہی ہوا۔ وہ تیسرے دن تو اور معاملہ تھا جس پہ ہوا، اور وہ سارے لوگوں کی طرف سے تو نہیں ہوا، وہ کچھ اور دوست تھے ان میں اپوزیشن میں، اور وہ اب ایسا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ جو نوجوان ہیں جو پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں وہ واقعی اپنے سینئرز کے کہنے میں بھی نہیں ہیں، تو اس وجہ طرح تو ماحول ہمیشہ خراب ہوتا رہے گا، پھر فائدہ کیا ہوا نشستوں کا؟ طویل نشستیں ہوئی، رولز آف جو پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر ہے نہیں، اس سے کوئی اسمبلیوں میں ہوتی رہتی ہیں جی یہ چیزیں، حالات کبھی اس طرح کے اپوزیشن کی طرف سے، مگر کیونکہ اس دفعہ ہماری اپوزیشن میں میجورٹی لوگ بہت امیچور قسم کے ہیں اور جن کو نہ روایات۔ آپ نے متعدد بار ریکویسٹ بھی کی کوئی سیشن کرا لیں؟ ہاں جی بالکل کی، اور اسپیکر صاحب نے میرے خیال ہے کچھ این جی اوز کے ساتھ مل کے سیشن بھی رکھے، اور ویسے بھی تو اس میں بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پولیٹیکلی اتنے میچور نہیں ہیں اور روایات کا خیال بھی نہیں کرتے اور اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال بھی نہیں کرتے، تو مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کوئی تھوڑی پہلے سے اگر پچھلے سال سے دیکھا جائے تو تھوڑی بہتری آ گئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی چونکہ افتخار چچڑ صاحب تو بالکل پوری طرح سے پرسو کرنے کو تیار ہیں، ان سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا میں تو اسپیکر صاحب کا فیصلہ سارا آنکھوں پہ، لیکن اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے کیونکہ میاں نواز شریف کے خلاف اسی طرح کا جو ریفرنس ہے وہ آیا تھا، تو سمت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ کیا سمت ہے جو درست نہیں ہو؟ وہی جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ تھا وہ 63(2) کے تحت ہوا تھا، تو وہی چچڑ صاحب اور ہمارے کچھ جو لائرز ہیں جنہوں نے اپلیکیشن پہلے بھی دی تھی، اور اب وہ اسپیکر صاحب نے جب اس پہ اپنی ڈیٹیلڈ وہ ایک رولنگ دی ہے تو اس کو وہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ عدالتوں میں یا جس طرح بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے جی۔ اچھا لگ یہ رہا تھا کہ واقعی یہ آگے جائے گا معاملہ، اور عدالت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کیا پھر یہ 26 گئے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو اگر آپ میری بات کریں تو ایز اے گورنمنٹ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان 26 لوگوں کو ڈی سیٹ کریں، ویسے اگر ایک ہی صورت ہے کہ وہ فیصلہ ریورٹ ہو جو نواز شریف کے خلاف ہوا تھا۔ ہم تو وہ آلریڈی اسپیکر نے اس میں بتایا، جو انہوں نے اسپیکر صاحب نے جو اس پہ اپنا ڈیٹیلڈ ججمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک غلط فیصلہ ہوا تھا تو ہم اس غلط فیصلے کو لے کے آگے نہیں چل سکتے،
تو ظاہر ہے وہ تو میاں صاحب کے ساتھ تو جو زیادتی ہونی تھی وہ ہو گئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ. آپ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ ہم ایز اے گورنمنٹ نہیں چاہتے آپ کہ کے ساتھی تو عدالت جا رہے ہیں. دیکھیں عدالت پھر اس کے بعد جو عدالت میں فیصلہ کرے، مگر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں کہ اتنا ہمیں ہارڈ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اچھا مفاہمت کا راستہ اختیار کریں. مفاہمت کے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پہلے سے فرق پڑ گیا ان اپوزیشن کے جو دوست ہیں ہمارے ان میں، اور امید کرتے ہیں بس گالی گلوچ کرنی چھوڑ دینا اسمبلی کے فلور پہ. باقی جو اپوزیشن کا ہوا کیا تھا ایک دم سے بڑی ہائپ تھی گالم گلوچ اور خواتین گالیاں دیتی رہی ہیں، خواتین گالیاں دیتی رہی ہیں جو کہ بڑی معیوب سی بات ہے. اور ایک اپلیکیشن تو اتنی اسپیکر صاحب کے بقول کہ وہ اتنی خوفناک ہے کہ میں اس کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں، راحیلہ خادم حسین کی جس میں ریکارڈنگز انہوں نے دی ہیں. بالکل ایسے اس کی فیٹ ڈیسائیڈ ہوگی. یہ بھی اسپیکر صاحب نے ابھی کیونکہ اس اپلیکیشن کو رکھا ہوا ہے اور وہ واقعی کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. قانون بھی آپ نہیں پاس کیا ہوا، آپ کی اسمبلی نہیں. بالکل اسی اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے اور اسی اسمبلی کی ایک سینئر ممبر کے ساتھ باقاعدہ جس طرح اپوزیشن کے لوگوں نے زبان ہے ویسے سزا پارلیمنٹرین کو سزا مل سکتی ہے ورک پلیس ہراسمنٹ کی؟ دیکھیں قانون تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے انہوں نے پاس کیا وہ اس کے ذمہ میں. بالکل سب کے لیے. آپ دیکھیں نا آپ کے خیال میں آئے ہیں ویسے کیا جو گالم گلوچ ہوئی اس کے نتیجے میں آئے ہیں اس زمرے میں؟ آئے گا مطلب کہ وہ اس کی پاداش میں آتے ہیں ویسے جو انہوں نے کیا، جو ریکارڈنگز دی گئی ہیں؟ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ورک پلیس ہراسمنٹ ہوئی ہے؟ بالکل اس زمرے میں آتا ہے اور وہ اسپیکر صاحب نے ابھی تک اس کو ٹیک اپ پراپرلی نہیں کیا. جب وہ کریں گے تو آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے بھی ساری بات آ جائے گی. اچھا یہ ہوا کیا تھا ایک دم سے تیسری ملاقات میں سب کچھ رام ہو گیا؟ کس کے بعد یہ جو 26 ارکان کا معاملہ تھا یہ تو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اندر کی بات؟ وہ اس میں بس یہی تھا کہ پہلے وہ ہمارے گوڈے گٹے پڑے گی نہیں گوڈے گٹے والی گال کوئی نہیں. وہ بڑے قابل احترام لوگ ہیں سارے، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. اپوزیشن لیڈر بھی بیچارے نااہل. بالکل وہ بھی بڑے ہمارے اچھے ساتھی تھے. دکھ ہے آپ کو اس میں؟ ہاں نہیں افسوس تو ہوتا ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور باقاعدہ گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل ورکر ہیں، تو کسی اگر پولیٹیکل ورکر کے ساتھ کوئی اس طرح کی سختی یا کوئی چیز ہو تو ظاہر ہے اس کا افسوس تو ہوتا ہے، چاہے وہ مخالف جماعت سے ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں یہ ہوا کہ ہماری 3-4 سیٹنگز ہوئیں، اس میں بیٹھ کے ہم نے ایک ایک چیز کے اوپر بات ہاں جی وہ ان کے ساتھ بات ایک بس وہی آپ جیسے ایک مذاکرات اور چیزوں پہ اور سب پہ بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد جو ہمارے اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے ڈپٹی سے تو نہیں ڈر گئے اپوزیشن کے لوگ؟ شاید ہو سکتا ہے بٹ یہ ہے مجھے نہیں اس بارے میں پتا، مگر ان کے جو وہ 5-6 لوگوں کا جو پینل تھا، ان کا جو ٹیم تھی ہمارے سے جو مذاکرات میں گورنمنٹ کی سائڈ سے کے ساتھ کر رہے تھے، انہوں نے ہم سے ٹائم لیا کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی سے بات کریں گے. اس میں جا کے انہوں نے بات کی، اس کے بعد انہوں نے ان کو گو ہیڈ دیا. پھر آگے انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آئندہ سے بالکل ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کو ایسے ہی لے کے تین چیزوں پہ ہمارا جو ہے وہ فیصلہ جو ہمارا اس میں ہوا کہ جو رول 223 ہے وہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے، اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بھی پتہ ہے. ہاں وہ آپ کو پتہ ہے، ہاں بالکل آپ رپورٹ کرتے ہیں. 223 کے مطابق اسمبلی چلائیں گے. لیڈر آف دا اپوزیشن اگر بات کریں گے تو ہم خاموشی سے ان کی ہر بات سنیں گے، اور لیڈر آف دا ہاؤس چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ جب اسمبلی میں آ کے بات کریں گی تو ان کی بات بھی سب جو ہے وہ اچھے طریقے سے سنیں گے. یہ نہیں کہ گالی گلوچ کیا جائے وہاں پہ اور فکر ایک بازی کی جائے، کسے جائیں اور اس طرح کی. اچھا میاں صاحب رائٹ آفٹر دس ڈیسیژن کے معاملات طے پا گئے اور بڑے ہم نے دیکھا کہ بڑے آرام سے اپوزیشن کے لوگ آئے، لیکن تیسرے دن کو سونے چل گئے. یہ کیا ہوا؟ وہ وقتی طور پہ بالکل قریب وہ وقتی طور پہ ہی ان کا اس طرح کا معاملہ بن گیا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بہت کم ہوتا ہے، تھپڑ وغیرہ بہت کم ہوتا ہے. ہاں بازی چلتی جی وہی میں نے کہا نا. وہ اب اس میں اب حسان ریاض صاحب کیونکہ ایک سینئر بندے تھے پہلے اسمبلی تیسری دفعہ، انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اپنی جگہ پہ رہے. اور وہ جو اپوزیشن سے نوجوان تھے وہ ویسے بھی ڈوگر صاحب، وہ ہر پچھلی بھی جتنی ہم ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں اس میں ہر ایک میں وہ پیش ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے میں آگے. تو وہ ڈوگر صاحب جو تھے وہ اپنی سیٹ سے آپ نے دیکھا کہ 4-5 لائنیں جی ہم آبزرو کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے جی. تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، مگر اس جھگڑے کی بنیاد جو تھی وہ سسپینشن ان کی معطل ہو، ان کی سسپینشن کنٹینیو رہے گی 15 سیٹنگز کی، یا شیخ امتیاز
بھی اسی دن سسپینڈ کیا قائم مقام اسپیکر نے, تو یہ رہیں گے سسپینڈ یا ان کو بھی معافی مل جائے گی؟ میرے خیال ہے وہ اس میں درخواست انہوں نے دے دیا اسپیکر کو, وہ تو انہوں نے جو بھی دے دی سو دے دی, اسپیکر صاحب فیصلہ کریں گے. مگر اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں, اسپیکر صاحب کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح صفائی کرائی جائے تاکہ بات بڑھے نہ, اور یہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس طرح دلوں میں نہیں رہنی چاہیے بات کہ یہ باہر تک جائے, کیونکہ پہلے بھی اس طرح تلخیاں اسمبلی کے فلور پہ ہو جاتی ہیں مگر پھر بعد میں کوئی کسی اپنے دل میں نہیں رکھتا ان چیزوں کو. تو ان کی صلح صفائی میرے خیال ہو جائے گی, اور مجھے لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب جس طرح ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں اس دفعہ بھی فرمائیں گے. تو ہم نے ایک منفرد اسپیکر دیکھا ہے, 15 سیٹنگز کی ہو سکتا ہے ان کو سزا نہ ملے ذرا جلدی. اچھا یہ بتائیں کہ پچھلی اسمبلی سے, بزدار کی اسمبلی یا چودھری پرویز لائی کی اسمبلی سے یہ اسمبلی کتنی مختلف ہے, کیا فرق ہے دونوں اسمبلیوں؟ ہمیں تو ویسے پتہ ہے اگر ہماری رائے لیں گے تو. دیکھیں اس میں آپ وہاں پہ پچھلی اسمبلی میں یہاں یہ ہوتا تھا سب سے زیادہ, ایک تو چیف منسٹر جو تھے وہ بالکل ہی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا جو بزدار صاحب تھے, اور دوسری چیز یہ تھی جو اسپیکر صاحب تھے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ تھے اس سینس میں کہ وہ کسی رولز اینڈ ریگولیشن کی اور چیزوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے, اور وہ ہر چیز کو بلڈوز کرتے تھے اسمبلی میں, اور اپوزیشن کو بالکل موقع نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے اپنے حق کی بات کر سکے, اپنے کسی بھی قسم کی جو ان کی اسمبلی بزنس کے حوالے سے ہوتی تھی تو اس میں پرویز لائی صاحب کی بہت زیادہ پسند ناپسند ہوتی تھی, اور بہت کم لوگ تھے جن کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے. بلکہ پرویز لائی صاحب سے زیادہ محمد خان بھٹی صاحب ایک ہی بات کر لینا, وہ اکٹھے ہی تھے دونوں, جو بھی تھا اکٹھا ہی تھا. اور پھر اس کے بعد اپوزیشن جو ہماری, کیونکہ ہم لوگ اور جب اپوزیشن میں تھے تو ہم اتنا زیادہ گالی گلوچ اور اس چیز میں ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. ہم ان کو اسمبلی کے جو اپوزیشن ہم نے بھی کی ہے مگر وہ چیزیں نہیں کی جو اس اپوزیشن نے آ کے, اور اس کے جو خاص طور پہ نوجوان ممبرز ہیں جو جس طرح وہ کرتے ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں. آئین کا بنیادی جز ہے 140 سے بلدیاتی الیکشن کرانا, آپ کی گورنمنٹ ابھی تک نہیں کرا سکی, کیا اس کی فیٹ ہے, کب ہونے ہیں, ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے؟ بلدیاتی نمائندے آپ کے لوگ آپ سے بھی یقیناً ہلکے میں پوچھتے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کا ہمیشہ جو ہے وہ اگر آپ دیں تو بلدیاتی الیکشن کا اعزاز ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی ملا ہے. بے شک تاخیر سے جب بھی مسلم 2009 کے بعد 15 میں کروایا. جی جب آپ کہہ لیں جیسے بھی 6 سال کے انتظار, جیسے بھی کہہ لیں, جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں, آپ کو نظر آتے ہیں پنجاب میں. تو اس دفعہ بھی جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئی تو ہماری کوشش تھی کہ ہم بلدیاتی الیکشن کی طرف جائیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ایک نئی قانون سازی لے کے آ رہے تھے اور وہ تقریباً فائنلائز ہو گیا ہے. اب اسمبلی سے جو ہے وہ بل کو ہم نے فائنلی اگلا جو ہمارا سیشن آئے گا اس میں ہم اس کو پاس کرا لیں گے, اور اس کے بعد پھر جب وہ ہمارا نیا جو لوکل گورنمنٹ کا لاء ہے وہ انٹیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہماری پوری آپ کی بلوغت ساری سیاست میں ہوئی ہے. آپ کے والد گرامی نامور جو میئرز رہے ہیں لاہور کی تاریخ کے, آپ کے والد میئر تھے اور آج بھی ان کے لگائے ہوئے پودے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. لاہور میئر کا عہدہ ہی ختم کر دیا آپ نے. دیکھیں یہ اب ہماری جو اس کا میئر تو ایک انٹرنیشنل ڈیزگنیشن ہے, آپ کی گورنمنٹ نے وہ ختم ہی کر دیا. یہ اب جو نیا سمجھتے ہیں کہ نئے ایکٹ میں ہونا نہیں چاہیے تھا, نئے ایکٹ میں جو بھی ہمارے ٹاؤن کارپوریشن. ہاں مجھے پتہ ہے بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ میں اس میں آپ کی چیز سے ایگری کروں گا کہ میئر کا ایک بڑا پریسٹیجیس عہدہ ہے اور میئر از دا فادر آف دا سٹی. تو میئر کا عہدہ جو ہے اس کو ہونا چاہیے تھا, مگر کیونکہ میجورٹی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز اور جو لوگ بیٹھ کے اس لاء کو فائنلائز کر رہے تھے انہوں نے اب جو یہ نیا لاء جو لے کے آئے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں میئر کے عہدے کے بغیر جو, تو وہ اس سسٹم کو کیسے گراس روٹ لیول پر یقیناً ٹاؤن کارپوریشنز ایک وہ ریٹ ہوگی ایڈمنسٹریٹو وائز ڈیلیور ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک شہر کا میئر, خاص طور پہ لاہور کا میئر, ایک تصویر ہوتی ہے پنجاب کی, وہ نہیں ہے. اس میں وہ کیسا بلدیاتی اس کو وہ یہی ہے نا کہ وہ بالکل گراس روٹ لیول تک تمام اختیارات لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں گراس روٹ لیول پہ حل ہوں. تو اس حوالے سے انہوں نے جو لاء بنایا ہے توقع کہ میئر لاہور کا عہدہ برقرار رکھا جائے گا, میٹروپولیٹن کارپوریشن. دیکھیں یہ ابھی چیز تشخص ابھی یہ جو ہے نرسری بھی ہوتی ہے بلدیاتی نظام. جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا جو لاء ہے اس نے اسمبلی میں آنا ہے, تو دیکھیں
شاید میئر کا عہدہ اس میں فائنلائز اینڈ پہ جب ہونے لگے امینڈمنٹ کر لیں گے. ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی, امینڈمنٹ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, امینڈمنٹ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. ویسے کب تک الیکشن کروانے, پارٹی کی کیا رائے ہے؟ میرا یہ اس میں بڑی میاں نواز شریف نے خود میٹنگ چیئر کی تھی 180H پر, ساری بریفنگ لی, اور اس کے بعد پھر یہ اکتوبر کا کہیں نام لیا جا رہا تھا, لیکن اکتوبر تو بالکل قریب ہے, اب تو پاسبل نہیں ہے کہ فوری پر, کم از کم 6 ماہ ریکوائرڈ ہے. دیکھیں ابھی بھی اگر ہم بہت جلدی بھی الیکشن کرانا چاہیں نا تو اس سال میں تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ ابھی حلقہ بندیاں ہونی ہیں. پہلے قانون پاس ہونا ہے اسمبلی سے, پھر قانون پاس ہونے کے بعد آپ کو ڈیمارکیشن ہونی ہے, پھر ڈیلیمیٹیشن. ایگزیکٹلی, تو وہ سارا کرتے کراتے کم از کم اس کو 4-5 مہینے لگ جائیں. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی جلدی بھی اگر بلدیاتی الیکشن ہے اور گورنمنٹ الیکشن کرانا چاہتی ہے, اور سیریسلی ہم اس پہ جو ہے گورنمنٹ چاہتی ہے, اور سیریس پیسے تو رکھے نہیں بجٹ میں, 5 ارب روپے میں رکھا لے, تو پیسوں کا تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی. اس بلدیاتی الیکشن پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, کوئی اتنا زیادہ تو نہیں خرچ ہوتا اس میں. آپ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی فائنینشیل پوزیشن بہت اچھی ہے, اس میں ہم بالکل چاہیے. اگر ہم نے کب تک ویسے آپ کو لگتا ہے ابھی پولیٹیکل, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بلدیاتی نظام تو آپ کی میراث ہے, بلدیاتی الیکشن جو ہے مجھے میرا مطلب ایک آئیڈیا آپ نے کہا ہے نا, میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا پارٹی لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ کہ کب ہم نے بلدیاتی الیکشن کرانا ہے, مگر میرا ایک آئیڈیا ہے کہ اگلے سال کے تقریباً مڈ میں جا کے نا, مارچ اپریل مئی میں کسی جگہ پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی, کھل کر بات کی ہے صوبائی وزیر خزانہ و پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے, اور خاص طور پر وہ ایشوز جو اندر کی بات کیا تھی ان پر بھی بات کر دی ہے, مسکراتے ہوئے بات کر دی ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ نیا بلدیاتی نظام بھی بہتری لائے گا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, اور یہ چونکہ پولیٹیکل جو ورکرز ہیں ان کے لیے نرسری کی حیثیت رکھتا ہے, تو یہ بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مارچ اپریل میں ممکنہ طور پر بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. البتہ اسمبلی کو چلانے کے لیے اب اپوزیشن کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے, اس بات کی بھی امید ظاہر کی ہے کہ وہ اس کمٹمنٹ پر قائم رہیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نگہبان.